امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے غزہ کے معاملے پر تمام متعلقہ ملکوں سے زمین پر موجودگی پر بات کی ہے۔ تمام متعلقہ ملکوں نے فوج کی موجودگی کے مینڈیٹ اور فنڈنگ میکانزم پر بات کی۔ مارکو روبیو نے کہا کہ پاکستان کی اس معاملے پر آفر کے مشکور ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کم از کم اس کا حصہ بننے پر غور کر رہا ہے۔ غزہ فوج بھیجنے کے معاملے پر کئی سوالات کے جوابات ابھی درکار ہیں۔ کئی ممالک اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر پاکستان آمادہ ہوتا ہے تو اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ مزید پیش رفت کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم چند وضاحتیں درکار ہیں۔ اگلا مرحلہ فلسطینی ٹیکنوکریٹ گروپ کا اعلان کرنا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بیان میں مزید کہا کہ گورننس کا عمل شروع ہونے سے اسٹیبلائزیشن فورس مضبوط ہوگی۔ اس طرح اسٹیبلائزیشن فورس کے لیے ادائیگی اور طریقہ کار طے ہو سکے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے غزہ معاملے پر تمام متعلقہ ملکوں سے زمین پر موجودگی پر بات کی ہے، اور مارکو روبیو نے مزید کہا کہ تمام متعلقہ ملکوں نے فوج کی موجودگی کے مینڈیٹ اور فنڈنگ میکانزم پر بات کی۔ پاکستان کے اس معاملے پر آفر کے مشکور ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کم از کم اس کا حصہ بننے پر غور کر رہا ہے۔ غزہ فوج بھیجنے کے معاملے پر کئی سوالات کے جوابات ابھی درکار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے بیان میں مزید کہا کہ کئی ممالک اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر پاکستان آمادہ ہوتا ہے تو اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ مزید پیش رفت کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم چند وضاحتیں ابھی درکار ہیں، اور اگلا مرحلہ فلسطینی ٹیکنوکریٹ گروپ کا اعلان کرنا ہے۔ مارکو روبیو نے کہا کہ گورننس کا عمل شروع ہونے سے اسٹیبلائزیشن فورس مضبوط ہوگی۔ اسی طرح اسٹیبلائزیشن فورس کے لیے ادائیگی اور طریقہ کار طے ہو سکے گا۔ پاکستان کے معاملے پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کم از کم اس کا حصہ بننے پر غور کر رہا ہے۔ To all the countries we talked to about being and having a presence on the ground, I think they want to know specifically, what the specific mandate it was, the funding mechanism looks like. So we're very grateful to Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. I think we owe them a few more answers before we can ask anybody to firmly commit. But I feel very confident that we have a number of nation states acceptable to all sides in this, who are willing to step forward and be a part of that stabilization force. And certainly, Pakistan is key if they agree to do so. But I think we owe them a few more answers before we get there. We're trying to make a lot of progress here I think the next step here is announcing the Board of Peace, announcing the Palestinian Technocratic Group that will help provide daily governance. And then once that's in place, I think that will allow us to firm up the stabilization force, including how it's going to be paid for, what their rules of engagement are, what their role will be in demilitarization. So